بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی بار تمام مسلمانوں میں یہ بات نظر آ گئی ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں نیٹو طرز ایک فوج بنانی پڑے گی، نہیں تو بچے گا جہاں کوئی نہیں۔ یہ بات غور سے سنیے گا۔ اور سب سے بڑی بات، امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ابھی بہت بری طرح سے کریش ہونے والی ہے۔ وہ کیسے، میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اگر قطر سب سے بڑا یہ کام کر دے، ابھی جو انڈر ڈسکشن چل رہی ہیں اس لحاظ سے، اگر قطر نے امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑی، جیسا کہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے تعلقات بگڑ چکے ہیں اور بگڑنے والے ہیں۔ قطر کی ایک انویسٹمنٹ سے پوری 4 لاکھ نوکریاں خطرے میں ہیں، وہ بھی صرف ایک انویسٹمنٹ سے جو 150 بلین US ڈالر کی ہیں۔ اب یہ معاملہ سمجھیں کہ پوری بات ہے کیا۔ قطر کے پرائم منسٹر سے ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں دونوں نے گلے لگایا ایک دوسرے کو، اور یہ بات اسرائیل کو ہضم نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد ترکی کے وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پھر اصل بات یہ ہوئی ہے کہ قطر کے امیر سے مصر کے صدر کے نمائندے نے آ کے ملاقات کی، اور سب سے اہم بات انہوں نے آ کر قطر کے امیر سے کہی ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ قطر کے امیر کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو اپنی جان بچانی ہے تو عرب اسلامک فوج قائم کی جائے۔ دو رائے پہ یہاں پہ گفتگو کی گئی ہے کہ یا تو عرب ملکوں کی اپنی فوج ایک ہو جیسے کہ نیٹو ہے، یا پھر عرب اسلامک فوج بنا دی جائے۔ اب یہ 2 پوائنٹ بہت اہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب مسلمان اپنی ایک فوج بنانے والے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب مسلمان ایک بہت بڑی فوج بنانے والے ہیں۔ یہ وہ والی فوج نہیں ہے جو سعودی عرب کی اسلامک اتحاد، یہ اور ہے۔ یہ نیٹو طرز کی ایک فوج ہوگی جو ایک ملک پہ اگر کہیں حملہ ہوتا ہے تو یہ سارے ملک اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ اب یہ تو بہت زبردست بات ہے، لیکن اس میں ایک کیچ ہے، اس کو پکڑیں گے۔ دیکھیں، 2 طرح کی آرا پائی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر، ڈونلڈ ٹرمپ جب قطر گئے تھے تو ایک وہاں پہ ڈیل ہوئی تھی۔ یہ ڈیل ہوئی تھی بوئنگ طیارے خریدنے کے لیے۔ یہ ڈیل 150 بلین US ڈالر کی تھی۔ بات یہ ہے کہ اس ڈیل سے امریکہ میں 4 لاکھ نوکریاں دوبارہ قائم ہونی تھی۔ اس ڈیل میں کیا فیصلہ ہوا تھا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس ڈیل میں قطر کو 130 طیارے خریدنے تھے امریکہ سے۔ یہ طیارے تھے 787 ڈریم لائنرز، اور اس کے ساتھ قطر کو 777X طیارے خریدنے تھے۔ تقریباً 210 کے قریب ان کو جیٹس خریدنے تھے، اور یہ 150 ارب ڈالر کی ڈیل ہے۔ دراصل یہ ساری ڈیل ہوئی تھی قطر ایئر لائن کے لیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قطر ایئر لائن اس وقت پوری دنیا میں پورے ٹاپ رینک پہ چل رہی ہے، اور یہ ایئر لائن پورے ورلڈ میں بیسٹ مانی جاتی ہے۔ اب اسرائیل اور قطر میں جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے تو امریکہ اور قطر کے تعلقات خراب نظر آ رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور قطر کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یہ ڈیل تو سمجھو ختم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس ڈیل سے 4 لاکھ نوکریاں پیدا ہونی تھیں۔ اگر معاملات بگڑ گئے تو امریکی 4 لاکھ نوکریوں سے محروم ہو جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم 4 لاکھ نوکریاں پیدا کریں گے۔ اگر یہ 4 لاکھ نوکریاں اس ڈیل سے پیدا ہوتی ہیں تو امریکہ میں کتنے سارے لوگوں کو روزگار ملنا تھا، اور اس سے امریکہ کی معیشت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ اس ڈیل سے امریکہ کو بہت سارا فائدہ اور اس کی معیشت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ اگر دنیا میں نمبر 1 ایئر لائن کسی سے جیٹس خریدتی ہے تو باقی ممالک بھی اس سے جیٹس خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قطر کو 1400 ارب ڈالر روپے کی انویسٹمنٹ کرنی تھی امریکہ میں، اور قطر کو یہ انویسٹمنٹ چند سالوں میں امریکہ میں کرنی تھی۔ تو بات سیدھی ہے، اگر ڈیل کینسل ہوتی ہے تو یہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی، اور یہ امریکہ جانتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ اس مرتبہ اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، اور اس ڈیل کے کینسل ہونے سے امریکہ کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے، اور بہت ساری نوکریوں سے محروم ہو جائیں گے امریکی کی۔ جیسا کہ اسلامی ملکوں نے بھی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے امریکہ میں، کیا پتہ وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں، اور اس لحاظ سے بھی امریکہ کی مارکیٹ کریش ہونے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ میں جو یہ ڈیل کینسل ہوتی ہے اس سے بھی کافی نقصان ہوگا امریکہ کا۔ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج پوری طرح سے کریش ہونے والی ہے۔